الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی کتاب میں بڑا عجیب و غریب واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ سلیمان ابن ربی ایک بہت بڑے تاجر اور اللہ کے ولی تھے۔ 150 آدمیوں کو لے کر سلیمان ابن ربی حج کرنے کی نیت سے اپنی بستی سے نکلے۔ ایک دن کی مسافت پر بغداد کا شہر آ جاتا ہے۔ جب اسی بغداد میں آگے تو قافلے والوں نے کہا کہ سامان تو آج کا خرید لیں، سواریاں اور کپڑے اور کھانے پینے کا سامان بغداد سے خریدنا ہے، اور 6,000 درہم فی آدمی کا خرچہ ہے، یعنی پورے حج کے 6 ماہ کے سفر کا خرچہ 6,000 درہم ہے۔ سلیمان ابن ربی سب سے بڑے تھے قافلے کے اور سردار بھی تھے قافلے کے۔ وہ کہنے لگے، میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ لوگ اپنی اپنی ضروریات کے لیے شہر میں چلے گئے۔ سلیمان ابن ربی ایک دوست کے پاس جا رہے تھے تو بغداد کی ایک گلی میں کیا دیکھا کہ ایک کونے کے اندر ایک جانور مرا پڑا ہے اور اس جانور کو کوے نوچ رہے ہیں، اور ایک عورت نے منہ پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، خاموشی سے آتی ہے اور آ کر اس مرے ہوئے جانور کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا، اور اس نے برتن میں یہ مردار گوشت ڈالا اور برتن سر پر رکھ کر واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ سلیمان ابن ربی کہتے ہیں، مجھے حج بھول گیا۔ میں نے سوچا یہ عورت مردار جانور کا گوشت کیوں لے کر جا رہی ہے، اور کہتے ہیں میں اپنے دوست کے پاس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور میں اس عورت کے پیچھے چل پڑا، حتیٰ کہ شہر ختم ہو گیا۔ عورت چلی جا رہی ہے۔ جنگل کے پاس جب پہنچی تو ایک مکان ہے، اس کے اوپر چھت وغیرہ نہیں ہے، صرف 4 دیواری ہے، الماریاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ وہ عورت اس میں داخل ہو گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے جب الماریوں سے جھانکا تو دیکھا وہ عورت اس گوشت کو کاٹ کر ہنڈی میں ڈال رہی ہے اور اسے چولہے کے اوپر رکھ رہی ہے۔ سلیمان ابن ربی کہتے ہیں، یہ سارا معاملہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، اے بہن، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مردار جانور کا گوشت پکانا شروع کر دیا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے بھائی، شرم مجھے نہیں آتی یا شرم تجھے نہیں آتی؟ سلیمان ابن ربی کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے کیسے شرم، میرا کیا قصور ہے؟ تو اس عورت کی چیخ نکل گئی اور رو کر کہنے لگی، میری 4 یتیم بچیاں ہیں، میں سید زادی ہوں، خاندان نبوت کی چشم چراغ ہوں، آج کہیں مہینے ہو گئے ہیں ہمیں کوئی آدمی پرسان حال نہ ملا، اور ہمارے گھر میں 10 دن سے کچھ نہیں پکا۔ یہ میری یتیم 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ جب انہوں نے رو رو کر کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لاؤ تو میرے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کہا کہ آج بازار سے جو کچھ ملے گا لے آؤں گی۔ چنانچہ اس مردار جانور کا گوشت ملا، وہ لے کر آئی ہوں۔ شرم مجھے نہیں آتی یا شرم تجھے نہیں آتی؟ میں تو مجبور ہوں، لاغر ہوں، بے کس ہوں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کسی غیر مرد کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ سلیمان ابن ربی رو پڑے، زاروں کو تار روئے اور کہنے لگے، بہن ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ شہر چلے گئے۔ قافلے والوں سے کہا، میرے سامان کا سارا خرچہ دے دو، آج کا سارا خرچہ جو ہے وہ واپس دے دو مجھے۔ سارا خرچہ واپس لے کر آٹا خریدا، سامان خریدا، جانور خریدا، کپڑے خریدے، اور کچھ پیسے اپنے پاس رکھ کر واپس آہستہ آہستہ رکھ لیے تاکہ میں اسے آہستہ آہستہ دوں گا۔ قافلے کے اندر ان کا بھائی ربی تھا۔ اس نے کہا، سلیمان، حج کے موقع روز نہیں ملتے، لہذا حج پر ضرور جاؤ، یہ تھوڑے سے پیسے اگر کہیں خرچ کرنے ہیں تو کر لو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ واقعہ کیا پیش آیا ہے۔ سلیمان نے کہا، میں بس حج پر نہیں جا سکتا۔ ایک سواری پر آٹا اور باقی پر سامان لاد کر سیدھے اس بیوہ کے پاس چلے آئے اور سارا سامان اسے جا کر دے دیا۔ جب یہ سارا سامان اسے دے دیا تو وہ خوش ہو گئی، اس کی بچیاں بھی خوش ہو گئیں۔ واپس آئے، دل میں خیال آیا کہ قافلہ تو چلا گیا ہے، 3 مہینے کے بعد واپس آئے گا، میں ابھی اگر واپس جاتا ہوں تو لوگ مذاق کریں گے کہ حج تو کر کے نہیں آیا۔ میں 3 مہینے تک یہیں قیام کرتا ہوں، قافلہ واپس آئے گا، اسی جگہ سے اس کے ساتھ واپس چلا جاؤں گا۔
حتیٰ کہ 3 مہینے گزر گئے۔ 3 مہینے تک سلیمان ان یتیم بچوں کی کفالت کرتا رہا، اور جب پیسے ختم ہو گئے تو مزدوری کر کے انہیں سامان پہنچاتا رہا۔ جس وقت 4 مہینے ہوئے تو حج سے لوگ واپس آئے تو سلیمان ابن ربی حج کے قافلے کے لوگوں سے ملنے گئے۔ اس قافلے والوں کو مبارکباد دینے لگے کہ تمہیں مبارک ہو حج کی، تو قافلے کا امیر کہنے لگا، اس قافلے کا سالار کہنے لگا، حج کی مبارک ہمیں کیوں دیتے ہو؟ تم بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھے، تم نے بھی تو ہمارے ساتھ حج کیا تھا۔ سلیمان ابن ربی نے کہا، میں تو گیا ہی نہیں ہوں۔ اس نے کہا، کیوں نہیں گئے ہو؟ اس امیر نے سب لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ، جب ہم فاران کی چوٹی پر تھے تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ جب ہم کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ جب ہم رسول اللہ کے روزے پر تھے تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ جب ہم نے صفا اور مروہ پہ دوڑ لگائی تو کیا سلیمان ساتھ نہیں تھا؟ ہے سلیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میں تو 3 مہینے سے یہاں بیٹھا ہوں، اس حالت میں نیند آ گئی۔ وہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، جب تو نے میرے خاندان کی بچیوں پہ ترس کھایا، تو نے حج کا سارا خرچہ اس بیوہ عورت، ان معصوم یتیم بیٹیوں کے لیے دیا، تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اس نے ایک فرشتہ تیری شکل کا اس قافلے کے ساتھ ملا دیا جس نے تیری طرف سے حج کیا، تیری طرف سے سلام پڑھا۔ ہے سلیمان، وہ فرشتہ تیری طرف سے قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ معزز سامعین کرام، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے یتیموں کا آسرا بن کر، بیواؤں کا آسرا بن کر، بے سہاراؤں کا آسرا بن کر پوری انسانیت کا سر بلند کیا۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے ماننے والوں نے سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ لٹا دیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، جس نے انسانیت کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر پہنچا دیا۔ حافظ طائب نے کیا خوب کہا ہے، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا رنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ضروروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔